السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کچھ غیر مسلموں کی طرف سے آتا ہے جو ہمارے چینل پر آ کر ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے اگینسٹ کیوں ہے، یعنی اسلام عورتوں کے خلاف ہے۔ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جن کے پاس نہ کوئی دین، نہ کوئی دھرم، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، جن کے یہاں عورتوں پر مظالم الگ الگ طرح کے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام عورتوں کے خلاف ہے؟ آج اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام، جو رتبہ دیا ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، وہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیتوں میں اسلام عورتوں کے حوالے سے واضح فرمان ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل میں اور آپ کے بیان میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ عورتوں کا مقام اور عورتوں کا رتبہ کیا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں پر کیا ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسے مظالم ہوتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو گویا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں جوتی کے نوک پر رکھتے تھے، انہیں کبھی بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا گیا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اس نے عورتوں کو کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا۔ سب سے پہلا واضح فرمان قرآن میں موجود ہے، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں بتایا کہ جن عورتوں کو تم انسان سمجھتے ہی نہیں ہو، انہیں صرف استعمال کرتے ہو، یاد رکھو جیسے تم انسان ہو ویسے عورت بھی ایک انسان ہے۔ انسان ہونے میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں عورتوں کے حوالے سے بیان فرما دیا ہے کہ عورتیں بھی ایک انسان ہیں اور مرد بھی ایک انسان ہے۔ دوسری چیز، عورتوں کے علم کے حوالے سے ہمارے اوپر طنز کیا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ بھائی، ہمارے آقا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اب وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو۔ اب یہ ہم پر بیجا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے تعلیم کے خلاف ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہاں، عورتیں تعلیم کے نام پر اگر انہیں ان کے حجاب کو اتارا جا رہا ہے، ان کے کپڑوں کو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے علم حاصل کرو، اور دین اور دنیا کا علم تو تم نے بانٹ دیا ہے، ہم نے تو ہر علم کو دین علم سمجھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اچھے طریقے سے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کی نیت ہے، صرف پیسے نہیں، پیسہ تو کمائے گا انسان، لیکن اس کے ذریعے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ سب نیت اگر کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن شریف پڑھنا ہی ثواب کا کام ہے۔ تو بھائی، ہمارا اسلام تو مسلم عورت ہو یا مرد ہو، سب کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، جب عورتوں کو ان کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت میں میرے آقا نے عورتوں کو وہ مقام، وہ رتبہ دیا کہ بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مردوں سے زیادہ فوقیت حضور نے عورتوں کو عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں،
دنیا کی 3 چیزیں. نمبر 1 عورت، نیک صالح عورت، باپردہ عورت، اچھی عورت، اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی. اس میں عورت کا بھی ذکر ہے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب عورتوں کو صرف اور صرف ایک دھول، جوتے کی دھول کی حیثیت دی جا رہی تھی. تب میرے آقا نے ان کے مقام اور ان کے رتبے کو اتنا بلند کیا، بلکہ مردوں سے زیادہ فوقیت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا مجھے اچھی عورتیں پسند ہیں. نمبر 4 اسی طرح میرے آقا نے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے، روگردانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ واضح ارشاد بھی حضور نے ارشاد فرما کر عورتوں کو وہ مقام، وہ رتبہ دیا کہ جنہیں تم صرف استعمال کرتے ہو، یہ صرف استعمال نہیں، ان سے نکاح کرو، اچھے انداز میں رہو. میری سنت ہے یہ. نکاح کرو گے، عورت کو اپنے گھر لاؤ گے اور ان کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جو تم کھلاتے ہو کما کر، جو پہناتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ حضور کا فرمان ہے اور اسلام نے یہ مقام، یہ رتبہ دیا ہے عورتوں کو. نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اتنا واضح اور اتنا محبت بھرا پیغام شاید و باید کسی دین میں ملے. دیکھیے کتنا واضح لفظ میں کہا گیا، لباس کے بغیر کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے، اور لباس اگر جسم پر نہ ہو تو انسان کی عزت و آبرو ختم ہو جائے گی. گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عزت ہے عورتیں، اور عورتوں کو کہا گیا کہ مرد بھی تمہاری عزت ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو یہ مقام، یہ رتبہ قرآن نے دیا. جس طرح لباس تمہارے لیے ضروری ہے، ایسے تمہارے گھر کے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہارے سماج کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے عورت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہارا معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اسی طرح ہم پر طنز کرنے والے کستے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نمبر 6 کس مذہب اور کس دھرم میں عورتوں کو باپ کا وارث بنایا گیا ہے؟ کہیں بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن وہ اسلام ہے جس نے ارشاد فرمایا، واضح لفظوں میں قرآن میں کہا گیا کہ جس طرح بیٹے باپ کی جائیداد کے حصے دار ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی باپ کی جائیداد میں حصہ پائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام پر طنز کسنے والوں، کیا تمہارے مذہب میں یہ چیز ہے؟ کیا اتنا واضح فرمان تمہارے مذہب میں موجود ہے؟ کہیں نہیں دکھا پاؤ گے، اور ہم پر طنز کرتے ہو. اسی طرح نمبر 7 ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ اگر مرد کہہ بھی دے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ کہہ لے، لیکن عورت اجازت نہ دے. عورت کی اجازت پر نکاح ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقام، یہ رتبہ کس مذہب میں اور کس دھرم میں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. نمبر 8 نمبر 9 جب عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش آیا تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اچھے سے رہو، ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہ کرو. اسی طرح اگر عورت شادی شدہ ہو جائے، ان پر ظلم ہو، تو اسلام نے خلا کا ذریعہ رکھا ہے کہ عدالت میں جاؤ، شکایت کرو اور قاضی سے کہو کہ یہ مجھ پر ظلم کرنا ہے، میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں. قاضی فیصلہ سنا دے گا کہ تم دونوں الگ الگ رہو. یہ رتبہ، یہ پاور، یہ اختیار اسلام نے عورتوں کو دیا ہے. اب ذرا ان لوگوں کی باتیں بھی سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے اگینسٹ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اچھا لباس پہنانا
یہ عورتوں کے خلاف ہے، ان کو حجاب میں رکھنا عورتوں کے خلاف ہے۔ جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اچھا مانا ہے، اس لیے انہیں حجاب میں سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر ایک چاکلیٹ کی تصویر گھومتی رہتی ہے کہ ایک چاکلیٹ وہ ہے کہ جس پر اس کے پلاسٹک کے ذریعے پیک ہوتا ہے اور ایک چاکلیٹ کھلا ہوا۔ اب کھلے ہوئے چاکلیٹ پر مکھیاں بنبھناتی ہیں، چونٹے وہاں آتی ہیں، چونٹیاں آتی ہیں، سب کچھ وہاں آتی ہے، لیکن جو پیک چاکلیٹ ہوتا ہے نا اس پر کوئی ہاتھ نہیں مارتا، کوئی منہ مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح ہماری وہ بچیاں جو باحجاب رہتی ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتی ہیں، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ پاتا ہے۔ وہ خود بھی ثواب کماتی ہیں اور دوسروں کو ثواب کا موقع بھی دیتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ اور تمہارے مذہب میں دیکھ لیجئے، کپڑا پہننے کی تہذیب نہیں، کپڑا پہنتے ہیں آدھا جسم عورتوں کی کھلے رہتے ہیں۔ ہندوانہ مذہب میں دیکھ لیجئے، آدھا جسم ان کا کھلا ہوا، بلاؤز پہن کر گھمایا جاتا ہے انہیں، ان کی پیٹھ دکھ رہی ہے، پیٹ دکھ رہا ہے۔ کیا یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے؟ یہ تو ان کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام حکم دیتا ہے عورتوں کو کہ تم اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، جیسے ہیرا اور زیور ہوتا ہے جسے تم چھپا کر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اسلام میں تمہاری اہمیت ہے۔ تم اپنے آپ کو جتنا چھپا کر رکھو گی اتنا ہی تمہارا مقام اور رتبہ ہوگا۔ اسی طرح وراثت میں ان سے پوچھیے کیا ان کے یہاں حصہ دیا جاتا ہے بچیوں کو؟ ہمارے یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ جس طرح بیٹے حصے دار ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی حصے دار ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں طلاق شدہ عورت یا بیوہ عورتوں کے حوالے سے جانکاری لے لیجئے کیا حال ہے۔ ہمارے یہاں تو خود میرے آقا نے بیواؤں سے شادی کر کے، طلاق شدہ عورتوں سے شادی کر کے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی کو شادی کرنے کا اور معاشرے میں جینے کا حق حاصل ہے، اسی طرح ایک مطلقہ عورت کو، ایک بیوہ عورت کو بھی شادی کرنے کے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ جبکہ یہاں پرانا دستور ہندوؤں کے یہاں یہ تھا کہ اگر ان کا شوہر مر جاتا تھا تو جیتے جی اس کی بیوی کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اب شاید کچھ تبدیلی آئی ہو، لیکن اپنی رسمیں اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید ہماری طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں اور اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو شاید وہ اسلام کے دامن میں بھی آ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور رتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، کسی اور دھرم میں نہیں۔ اسلام نے جو عزت دی ہے عورتوں کو وہ کسی اور کے یہاں نہیں ہے۔ اسلام میں ہی عورتیں محفوظ ہیں، اسلام میں ہی عورتیں باعزت اور باوقار ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ ہر جگہ ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے انہیں پاور بھی دیا، بلکہ گھر کی زینت انہیں قرار دیا گیا ہے، گھر کو جنت بنانے والی انہیں قرار دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچیں یہ مقام، یہ رتبہ کس مذہب اور کس دھرم میں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور اسلام نے ہی سب سے اچھے حقوق عورتوں کو عطا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب اور کسی اور دھرم میں اتنے حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔